الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانے کا تذکرہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کے ساتھ 2 نوجوان آئے۔ ان 2 نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی، اور دونوں میں سے ان 2 نوجوانوں میں سے ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک کو نجات مل گئی۔ اب اس رکوع میں کیسے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، جیل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی۔ اللہ رب العزت تو مسبب الاسباب ہے، ساری تدبیریں کرنے والا اور دنیا کا سارا نظام چلانے والا، اور کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے راستے بنانے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کو بلا وجہ جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد بھلا دیا گیا۔ کتنی مدت کے لیے ڈالا گیا یہ بھی کوئی متعین نہیں تھا، ظالمانہ طور پر، جیسے آج کل مسلمانوں کو اٹھایا جاتا ہے اس ملک میں اور ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اس کی مدت نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اسی طرح ظالمانہ طور پر بغیر مدت طے کیے ہوئے جیل میں ڈال دیا گیا، اور بالکل بھلا دیا گیا، لوگوں نے ان کو بھلا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کو نہیں بھولتا، جو مظلوم اللہ کو یاد رکھے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظلم سے نکالنے کے لیے راستے بناتا ہے۔ تو دنیا نے اور مصر کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا جیل میں ڈال کر، لیکن اللہ رب العزت نہیں بھولا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے لیے کیسی زبردست تدبیر اور کیسا راستہ نکالا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو خواب آیا، مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، اور دیکھیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دنیا پوری اللہ کی ہے، اس میں ایک ایک چیز چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی
ہر چیز اللہ رب العزت کے اشارے سے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوابوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، خوابوں کو اہمیت نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا خواب ان کو یاد نہیں رہتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت یاد رکھوانا چاہیں، اہمیت دلانا چاہیں، تو پھر کون اس کو بھلا سکتا ہے؟ بادشاہ کو خواب آیا، اس کو خواب یاد بھی رہ گیا، اور اس نے اس کو اتنی اہمیت دی، کیونکہ اللہ رب العزت کو تعبیر کے لیے اس بادشاہ کو محتاج بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچانا تھا، اور اسی تعبیر کے علم کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر تخت تک پہنچوانا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بادشاہ کو یہ خواب دکھایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ بھولا نہیں، اس نے اس خواب کو اہمیت دی، اس خواب کو یاد رکھا، اپنے وزیروں اور اپنے خاص لوگوں سے تذکرہ کیا۔ جب انہوں نے اس خواب کو اہمیت نہیں دی، وزیروں نے کہہ دیا کہ یہ تو اضغاث و احلام، یہ بیکار خیالات ہیں، یہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، آپ کا خواب بیکار ہے۔ آپ کے ذہن میں جو وسوسے، شیطانی خیالات، یا آپ کی جو سوچ ہوتی ہے، دن بھر جو سوچتے ہیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ تو وزیروں نے اور مشیروں نے اور قریبی لوگوں نے بادشاہ کے خواب کو اہمیت نہیں دی، لیکن بادشاہ نے اہمیت دی، اور پھر اللہ رب العزت نے راستہ بنایا۔ دیکھیے، تو اب اس خواب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہے 7 دبلی گائیں۔ اب عام طور پر گائے چارہ کھاتی ہے، بادشاہ نے اہمیت اس لیے دی اس کو کہ گائے جو ہے گوشت نہیں کھاتی، گائے گائے کو کھا رہی ہے، اور وہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موٹی گائے دبلی گائے کو کھائے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی، تو اس لیے بادشاہ کے دل میں وہ خواب بیٹھ گیا۔ انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ہری بالیاں ہیں، کھیتی کے جو بالیاں، کھیتی کے جو خوشے ہوتے ہیں گیہوں کے، تو 7 ہری بالیاں، ہرے خوشے، ہرے گچھے ہیں، اور 7 سوکھے گچھے ہیں۔ تو جو سوکھے گچھے ہیں وہ ہرے گچھوں کو انہوں نے اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، اور وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوکھے گچھے ہرے گچھوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ اب اس نے اپنے سب مشیروں کو، وزیروں کو، قریبی لوگوں کو جمع کیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مشیروں میں، وزیروں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خواب کی تعبیر جانتے تھے، سب ایسے ہی نہیں تھے، خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں نبیوں کو جو معجزے دیتے ہیں وہ اس زمانے کے مزاج کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو چیز رائج ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پھیلا ہوا تھا، جادو بہت عروج پر تھا، جادو بہت زور پر تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ اسی قسم کے عطا فرمائے تاکہ جادو کا توڑ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا، ڈاکٹر بہت ماہر تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے عطا فرمائے، لیکن وہ معجزے ایسے تھے کہ جن لوگوں کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے تھے، حکیم نہیں کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو گیا، اس کے چہرے پر حضرت ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو آنکھیں آ جاتی تھی۔ تو زمانے کے حساب سے اللہ رب العزت معجزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کا بہت رواج تھا، عرب لوگ جو ہے اپنی زبان پر، اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت ناز کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں معجزہ عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے خواب کی تعبیر بہت جانتے تھے، اور لوگوں کو اس پر بہت ناز تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم خاص طور سے دیا کہ اس زمانے کے بہت سارے خواب جن کو یہ خواب کی تعبیر دینے والے بھی نظر انداز کر دیتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان خوابوں کی بھی تعبیر دیتے تھے۔
تو اس زمانے کے لحاظ سے معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بادشاہ کے جو وزیر اور مشیر تھے ان میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں، اسی لیے بادشاہ نے ان کو جمع کر کے پوچھا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے قریبی لوگوں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتلاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، اگر تمہیں خواب کا مطلب بتانا آتا ہے تو میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں جن کو 7 خشک بالیاں لپٹ رہی ہیں، یہ میرا خواب ہے، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ تو اب ان کو لگا کہ یہ خواب تو جو ہے، خواب کی تعبیر جو جاننے والے تھے ان کو بھی اس خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ظاہر سی بات جب انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو انسان ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو تو وہاں سے نکلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کا انکار کر دو۔ تو انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں، بکھرے ہوئے خیالات ہیں، آپ کے دل میں نفس میں شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں وہی آپ نے خواب میں دیکھ لیے ہیں۔ خواب کی ایک قسم ہے نا کہ انسانی نفس جو سوچتا ہے یا شیطان کی طرف سے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خیالات اس قسم کے ہیں، اضغاث و احلام، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ جو خیالات کی قسم کی جو خواب ہیں ان کی تعبیر ہمیں نہیں آتی۔ ہاں اچھے خواب ہیں جن کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہوا ہو، جن کی کوئی تعبیر ہو، ان کی تعبیر تو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے تو انکار کر دیا، لیکن اسی مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 نوجوان جیل میں تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان دونوں کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی۔ ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور تمہارے سر کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ تو وہ تو چلا گیا، اس کو تو سولی دے دی گئی، بادشاہ کے قتل کرنے کی سازش میں اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو اس لیے اس کو تو قتل کر دیا۔ دوسرا جو تھا بادشاہ کا ساقی، شراب پلانے والا، تو اس نے خواب دیکھا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر، اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم آگے چل کر دوبارہ تمہارا جو منصب ہے، دوبارہ جو تمہاری نوکری ہے بادشاہ کو شراب پلانا، تم اسی نوکری پر جا کر بیٹھ جاؤ گے، وہ نوکری تمہیں دوبارہ مل جائے گی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہی اس سے کہا تھا، یاد ہے پچھلے رکوع کے آخر میں آیا تھا، جیل میں اس سے کہا تھا، جب خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد اس سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے قریب رہو گے اکیلے میں، کیونکہ جو شراب پلانے والا ہوتا ہے وہ عام طور پر اکیلے میں بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، تنہائی میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ کبھی یاد آئے تو بادشاہ کے پاس میری سفارش کر دینا، اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں قید ہے، بہت نیک آدمی ہے، وہ بلا وجہ جیل میں قید ہے، میرا تذکرہ کر دینا۔ لیکن وہ بیچارہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، فانساہ الشیطان۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت مصلحت ہوتی ہے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں سے نکلنے کا وقت نہیں آیا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو اس کو کئی سال گزر گئے، ویسے بھی وہ بیچارہ تو شراب کے ماحول میں، شراب بنانا، نچوڑنا، پلانا، شراب کا ماحول کتنا گندا ماحول ہوتا ہے، وہاں کہاں اچھی باتیں یاد رہے گی، کسی کو جیل سے چھڑانا، مظلوم کو، یہ تو بہت ثواب کا نیکی کا کام ہے۔ تو جو اس گندے ماحول میں رہے اس کو کہاں یہ چیز یاد رہے گی، وہ بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی اب یہ خواب کا تذکرہ، بادشاہ نے اپنا خواب سنایا اور سارے درباریوں نے، وزیروں نے انکار کر دیا کہ آپ کا خواب بیکار ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، تو اس کو یاد آیا کہ اوہو، جیل میں ایک شخص ہے جنہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور ان کے خواب کی تعبیر بتلانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی۔ انہوں نے خواب کی تعبیر سچی بتلائی تھی اور مجھے نجات مل گئی، اور میں دوبارہ اسی نوکری پر بحال ہو گیا۔ تو اس کو اب یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی نجا منہما، اس نے کہا
جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، ان دونوں نوجوانوں میں سے جو بچ گیا اور بادشاہ کو شراب پلانے لگا، اس کو اب یاد آیا تو اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو بہت زمانے کے بعد یاد آیا، اس کو سالوں کے بعد، کئی سال گزر گئے، اس کو جیل سے آنے کے بعد کئی سال گزر گئے، اب اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں اور خواب کی تعبیر بتلانے میں بہت ماہر ہیں، تو اس کو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بہت مدت کے بعد اس کو یاد آیا، اَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، اس نے کہا میں تم کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، فَأَرْسِلُونِ، مجھے بھیجو، مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ ظاہر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس جگہ قید کیا گیا تھا وہاں کسی کو آنے جانے سے، ہر ایک کو آنے جانے سے ممانعت تھی، آنے جانے سے روک دی، کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا جو سب سے بڑا وزیر ہے اس نے قید کیا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا، اس لیے اس جگہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس لیے اب اس نے، کیونکہ یہ تو بیچارہ ساقی ہے، شراب پلانے والا، اس کا مقام تو چھوٹا ہے، وزیر کا مقام بڑا ہے، تو اب اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا ہے، تو اب وہ اس وزیر سے بڑے بادشاہ کی اجازت کی ضرورت ہے، بادشاہ کے کچھ دستخط کی ضرورت ہے کہ آپ دستخط لکھ کر دیجئے مجھے، یا آپ خاص اجازت نامہ دیجئے تاکہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، ورنہ وزیر کے وہاں پر پہرے لگے ہوئے، وزیر نے وہاں جانے سے روک دیا، فارسلون، لہٰذا مجھے وہاں بھیج دیجیے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی کتنا عجیب ہے، یہ شخص کتنا عجیب ہے، اتنے زمانے کے بعد اس کو یاد آیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی سفارش کرتا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کو چھڑانے کی بات کرتا، لیکن اس نے کچھ بات نہیں کی۔ عجیب آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تم کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، بس مجھے وہاں تک پہنچا دو، مجھے چھوڑ دو، فارسلون۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا وہ، اور یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہی یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، ڈائریکٹ اس نے بات شروع کر دی۔ کتنا عجیب آدمی ہے، کتنا احسان فراموش، جس کو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی احسان یاد نہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک درخواست کی تھی چھوٹی سی کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، وہ کئی سال تک بھول گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر معافی مانگتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر معافی مانگتا کہ حضرت میں بھول گیا تھا، تو معافی مانگتا اور پھر آگے کا وعدہ کرتا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد چھڑاؤں گا، لیکن کچھ نہیں، ڈائریکٹ جا کر خواب کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیا۔ اتنا بے مروت آدمی ہے، اتنا بد اخلاق، عجیب آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کہ میری وجہ سے ایک آدمی کو تکلیف پہنچی ہے، اور وہ بھی ایسا آدمی جس کا بہت بڑا احسان ہے، جس نے خواب کی تعبیر مجھے بتلائی تھی، اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے مجھے راحت ملی تھی، اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے مجھے جیل کی مدت میں، جیل کے زمانے میں راحت ملی تھی، بہت بڑا آرام نصیب ہوا تھا ان کے خواب کی تعبیر بتلانے کی وجہ سے، اور اسی خواب کی تعبیر کی وجہ سے مجھے نجات ملی ہے، لیکن اس کو کچھ یاد نہیں، بس ڈائریکٹ جا کے شروع ہو گیا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے انسان مجھے بتلائیے اس خواب کے بارے میں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کرم، شرافت، بزرگی، اونچے اخلاق، سبحان اللہ، اور اچھے کردار پر بھی قربان جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند عبد الرزاق کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اخلاق پر تعجب کرتے ہیں، عجبت من یوسف و صبری و کرمی، مجھے تعجب ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہوا یوسف علیہ السلام پر، ان کے صبر، ان کی شرافت، ان کے اخلاق پر، کہ ان کے پاس ایک آدمی آ کر خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں خواب کی تعبیر نہ بتلاتا، پہلے میں شرط لگاتا کہ مجھے جیل سے نکالو پھر میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط بھی نہیں لگائی، ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتلا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ صبر والے ہیں، زیادہ اخلاق والے ہیں، لیکن تواضع کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعجب کیا ہے وہ تواضع اور عاجزی کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز میں ہر نبی سے بڑے ہیں، ہر چیز میں ہر نبی سے بڑے ہیں، ہر نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کی برکت سے ملا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر تعجب کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے اخلاق پر، ان کے صبر پر تعجب ہوا، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو یہ خواب کی تعبیر نہ بتلاتا، پہلے میں شرط لگاتا کہ مجھے یہاں سے نکالو پھر میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ لیکن دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں کہ وہ بندہ آ کر، جس بندے نے اتنے سال تک بھلائے رکھا، بادشاہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، اب ضرورت پڑی تو وہ آ رہا ہے، مجبوری میں اپنی ضرورت لے کر آ رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، شرافت دیکھیں، کیا اخلاق ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدق اور سچائی کے مجسم، صدق اور سچائی کے پیکر، صدیق، یعنی ہر چیز میں آپ، زبان میں، اخلاق میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں آپ سچے ہیں۔ آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، افتنا فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں جو 7 خشک بالیاں ان کو لپٹ رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اس خواب کی تعبیر لے کر، اور لوگ خواب کا مطلب بھی جان لیں اور آپ کا مقام بھی جان لیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے، خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو جائے اور آپ کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہو جائے۔ یہاں بھی وہ کتنا، دیکھیے کتنا عقل مند ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ خواب بادشاہ کو آیا ہے میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام شرط لگا دیں کہ اچھا تم بادشاہ کے پاس سے آئے ہو، یہ خواب بادشاہ کا ہے، تو پہلے شرط لگا دو کہ تم جو ہے یہاں سے جانے کے بعد بادشاہ کے پاس سفارش کرو گے میری، تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام شرط نہ لگا دیں، اس لیے اس نے چالاکی سے کیا کہا، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس، حالانکہ خواب لوگوں کا نہیں ہے، خواب کس کا ہے، بادشاہ کا ہے، تاکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ صاف بولتا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ بادشاہ جان لے، لیکن اس نے کیا کہا، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگ جان لیں خواب کی تعبیر اور خواب کا مطلب اور آپ کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ تحقیق نہیں کی، سمجھ گئے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ اتنا زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، نور نبوت تھا ان کے پاس، سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اصل میں اللہ رب العزت انہیں کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے غنی کر دیا تھا، بے نیاز کر دیا تھا، اور اتنے اونچے اخلاق اور اونچے کردار پر فائز کر دیا تھا کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ رب العزت ان کے لیے اسباب پیدا کر رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ کہنے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حاجت پیش نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام بے نیاز بنے رہے، اور خواب کی تعبیر، اور تعبیر بھی کیا، ایسے لوگ، ایک تو وہ شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں بہت برا ہے، اور پورا مصر کے جتنے یہ بادشاہ اور بادشاہ کے جتنے وزیر ہیں سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ظالم ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں سب کے سب ظالم ہیں، کیونکہ جیل میں ایک شخص بلا وجہ قید ہے، بادشاہ کو معلوم کیسے نہیں ہے، بادشاہ کو تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جیل میں کون قید ہے اور کس جرم میں قید ہے، بادشاہ کو معلوم نہیں ہے، وزیر نے ایک کو قید کر لیا، یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے مجرم ہیں، سب کے سب ظالم ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے خواب کی تعبیر ہی نہ بتلاتے کہ تم ظالم ہو، مرو، بھوکے مر جاؤ، آگے چل کے قحط آنے والا ہے، میں خواب کی تعبیر ہی نہیں بتلاتا، جاؤ، یا الٹی تدبیر بتلا دیتے، لیکن قربان جائیں، سبحان اللہ، اخلاق
اور ایمان کہتے ہیں نصیحت، خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی، چاہے ظالم ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، ہر ایک کی خیر خواہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 چیزیں، خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، تبشیر بھی دی۔ تعبیر بھی دی، خواب کا مطلب بیان کیا، پھر اس خواب میں جو شر تھا، اس خواب میں جو برائی تھی، اس برائی سے بچنے کے لیے تدبیر بھی بتلائی، اور ایک تبشیر اپنی طرف سے ایک خوشخبری بھی سنائی۔ سبحان اللہ، کیا نبوت کے اخلاق ہیں، اور کیا خیر خواہی ہے انسانیت کی، لوگوں کی خیر خواہی، انسانیت کی خیر خواہی۔ ایمان اور دین اسی کو کہتے ہیں، خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو، ہر ایک کا بھلا چاہو، کسی کا برا نہ چاہو، چاہے سامنے والے ظالم ہو۔ دیکھیے، تو تعبیر دی پہلے، پھر تدبیر بھی بتلائی ساتھ میں، پھر تبشیر، خوشخبری سنائی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ 7 سال تک مسلسل لگاتار کھیتی کرو گے۔ جو موٹی گائے ہیں ان سے مراد کہ 7 سال لگاتار بارش وغیرہ اچھی ہوگی، پانی اچھا ہوگا، تو تم لوگ خوب کھیتی باڑی کرو گے، کوئی زمین مت چھوڑنا، کوئی جگہ مت چھوڑنا، خوب کھیتی باڑی کرنا۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، پھر جتنی بھی پیداوار ہو، فما حصدتم، جو بھی تم پیداوار سے حاصل کرو کاٹو، تو اس کو اکثر حصے کو اس کی بالیوں میں چھلکوں کے ساتھ چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا جس کو تم کھاؤ گے۔ یعنی یہ شروع کے جو 7 سال ہیں یہ بہت اچھے ہیں، ان میں خوب بارش وغیرہ ہوگی، پانی اچھا ہوگا، تو اس میں خوب کھیتی کرنا، تم لوگ خوب کھیتی کرو گے، جتنا غلہ آئے گا تو صرف تھوڑی سی مقدار کھاؤ گے۔ دیکھیے، کھانے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ انسان کو ہمیشہ تھوڑا کھانا کھانا چاہیے۔ کتنا کھانا چاہیے؟ الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا جس کو تم کھاؤ گے۔ اور تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ یہ جیل میں سے نکل گئے تھے، جیل میں سے نکل کر پھر آگے وزیر خزانہ کے وزیر بن گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خود اس پر عمل تھا کہ یہ شروع کے جو 7 سال تھے جن میں خوب کھیتی ہو رہی تھی اور غلہ جمع ہو رہا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ خود کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا کھاؤ گے، حضرت یوسف علیہ السلام دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ 7 سال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھایا ہے، اور اس 1 مرتبہ میں بھی آدھا پیٹ کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، خود بھی عمل کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا تأمرون الناس لوگوں کو تم حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی عمل کرتے تھے، تو خیر ان سے کہا تھوڑا کھانا، اس 7 سالوں میں تھوڑا کھاؤ، جتنا کھانا ہے بس وہ بھی تھوڑا ہوگا کھانے کا، اتنا حصہ نکال لینا، باقی حصے کو تم اس کی بالی۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر بتائی جو مصر والوں کو معلوم نہیں تھی کہ غلہ اسٹوریج کرنا ہے، جمع کرنا ہے، تو اس کی تدبیر کیا ہے؟ اور زیادہ دن، کئی سالوں تک غلے کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کی بالیوں میں، اس کے چھلکوں کے ساتھ محفوظ رکھنا، تو اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو چھوڑ دینا چھلکوں میں، تو اس کو گھن اور کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر کہ وہ چھلکا نکال دیا جائے تو پھر غلہ زیادہ دن نہیں ٹکتا، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں عام طور پر گیہوں آتے ہیں، چھلکا نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیڑا لگ جاتا ہے چند مہینوں میں۔ اب یہ تو کئی سال تک، 14 سال تک یہ غلے کو محفوظ رکھنا تھا، 15 سال تک، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ بہترین تدبیر بتلائی کہ جتنا کھانا ہے اتنا تم کھا لو گے، اور باقی تم چھلکوں کے ساتھ اس کی بالیوں میں اس کو چھوڑ دینا۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے۔ یہ وہ 7 دبلی گائیں ہیں، 7 دبلی گایوں سے یہ مراد ہے کہ شروع کے 7 سال اچھے رہیں گے، خوب پیداوار ہوگی، خوب غلہ ہوگا، اور بعد کے جو 7 سال آئیں گے وہ قحط ہوگا، اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، پیداوار کچھ نہیں ہوگی۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، یعنی قحط ہوگا، پانی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ یأکلن ما قدمتم لہن، اب ان 7 سالوں میں تم وہ کھاؤ گے جو پہلے تم نے جمع کیا ہے،
جو پہلے 7 سالوں میں جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ تم کھاؤ گے. یہ مطلب تھا. وہ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یعنی یہ ان قحط کے 7 سالوں میں تم وہ غلہ کھاؤ گے جو پہلے اچھے سالوں میں تم نے جمع کر کے رکھا ہے. مگر اس میں بھی تم تھوڑا چھوڑ دینا جس کو تم بیجوں کے طور پر محفوظ رکھو گے. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دے دی، تدبیر بھی بتلا دی. اب تیسری چیز تبشیر. یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، وحی کے ذریعے خوشخبری سنائی، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے شریعت کی روشنی میں، اس زمانے میں جو حضرت کی شریعت تھی اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون لوگوں کو بتلایا. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا تو وحی اس کے ذریعے سے بتلایا، کچھ مفسرین کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے نہیں، اللہ کا ایک قانون بتلایا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. ہر مشکل کے بعد ان مع العسر. قرآن میں تو ہے کہ ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں آتی ہیں. سورہ علم نشرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ مفسرین کہتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں. تو یہ جو قانون ہے مشکل کے بعد آسانی، اس قانون کو اللہ کی جو سنت ہے، وہ اللہ کا زمین پر قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نکالا اپنی شریعت سے اور لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ یہ جو بعد کے 7 سال رہیں گے، چونکہ یہ قحط کے رہیں گے، مشکل کے رہیں گے، تو اس کے بعد 1 سال آئے گا جو آسانی کا ہوگا. 1 سال آئے گا جو آسانی کا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خوب وافر مقدار میں بارش بھی ہوگی اور خوب اتنی پیداوار ہوگی کہ جانور کھائیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر دودھ بھی خوب نچوڑو گے اور پھل وغیرہ بھی خوب آئیں گے، اس کے رس پیو گے، پھلوں کے رس پیو گے. ثم یأتی من بعد ذلک عام. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ کتنا اللہ رب العزت نے کیسے چن کر رکھا ہے کہ قیامت تک قرآن پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا جواب اسی جگہ موجود ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیہ یغاث الناس. 1 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ 1 سال ایسا آئے گا یغاث الناس. اس میں یغاث غیث سے آتا ہے، بارش، لوگوں کو بارش دی جائے گی. وفیہ یعصرون. اور اس میں وہ رس نہیں چھوڑیں گے. تو اب آج کے زمانے کے کچھ مستشرقین ہیں، یہودی عیسائی، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوالات کھڑے کرتے ہیں. تو ان مستشرقین نے سوال اٹھایا کہ اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ بارش آئے گی، حالانکہ مصر میں بارش نہیں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوگی 1 سال، حالانکہ مصر میں بارش نہیں ہوتی. تو یہ تو قرآن کی بات غلط ہو گئی، نعوذ باللہ. یہ انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب پہلے ہی اس میں دے دیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں مصر والوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا ہے یغاث اہل مصر، یہ نہیں کہا کہ مصر والوں کو بارش دی جائے گی، بلکہ اس میں لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے استعمال کیا یغاث الناس، لوگوں کو بارش دی جائے گی. کیا مطلب کہ وہ جو قحط جو پڑا تھا، غلہ ختم جو ہوا تھا، وہ صرف مصر والوں کا نہیں ہوا تھا، آس پاس کے ملک شام اور جو فلسطین وغیرہ آس پاس کے جتنے ملک تھے ان ملکوں کا بھی غلہ ختم ہوا تھا. اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی آگے آ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ ملک شام سے اٹھ کر غلہ لینے کے لیے آئے تھے ان 7 سالوں میں. تو وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے کہہ دیا کہ بارش مصر میں نہیں ہوگی، آس پاس ہوگی، اور اس بارش کا فائدہ مصر والوں کو پہنچے گا. تو قرآن پر اعتراض ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو دیکھیے کیا کہا ثم یأتی من بعد ذلک عام. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، مصر والوں کو نہیں کہا. اگر مصر والوں کو کہہ دیا جاتا تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا کہ مصر میں تو زیادہ بارش ہی نہیں ہوتی، مصر کا تو سارا نظام دریا پر چلتا ہے، وہاں جو دریا کا پانی ہے، دریا نیل کا وغیرہ، اس پر چلتا ہے، وہاں زیادہ بارش نہیں ہوتی، بارش کا موسم ہی نہیں ہے وہاں پر. تو پھر
تو تب اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یغاث الناس، لوگوں کو بارش دی جائے گی، یعنی آس پاس کے جو ملکوں میں قحط پڑا ہے وہاں بارش آئے گی، اور اس بارش کا پانی ان کے دریا میں بھی پہنچے گا اور اس دریا سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ استعمال کر لیا تاکہ قیامت تک قرآن